ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دیکھیے، علم حاصل کرنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن کسی بندے کے اندر حصول علم میں اگر اخلاص نہ ہو، دوسرا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ ترمذی کتاب العلم کے اندر ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ النار، کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ علماء کی برابری کر سکے، علماء سے کمپٹیشن کر سکے، مسابقہ کر سکے، او لیماری به السفہاء، یا نادانوں سے بحث و تکرار کر سکے، نزاع کر سکے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف مائل کر سکے، یعنی داد و تحسین حاصل کر سکے، شہرت حاصل ہو جائے، عزت حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ادخلہ النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم رسید کرے گا، جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو عبادت قابل قبول تو ہوتی نہیں، لیکن الٹے اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا کا حقدار ہو جاتا ہے وہ شخص۔ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے کہ اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا کیا نقصان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ان میں 3 اشخاص ہیں، 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلا شخص کون ہے؟ جو میدان جنگ میں شریک ہوا ہو، شہید ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا کہ میں نے تم کو فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی، میں نے تم کو بہادر بنایا تھا، شجاع بنایا تھا، تمہاری جواں مردی کے چرچے چہار جانب تھے، لیکن تم نے اپنی جواں مردی کا استعمال کہاں کیا، اپنی بہادری کا استعمال کن چیزوں میں کیا، اپنی طاقت و قوت کا استعمال کہاں پہ کیا۔ وہ شخص کہے گا، اے اللہ میں نے اس نعمت کا استعمال صحیح جگہ میں کیا، میدان جنگ میں شریک ہوا اور دشمنوں سے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے قتال اس لیے کیا، تم نے جنگ اس لیے لڑی، لیقال جری، تاکہ کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر آدمی ہے، فلاں بڑا بہادر آدمی ہے، تم نے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے لڑائی کی تھی، دشمنوں سے قتال کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہو، علم حاصل کیا ہو، عالم بنا ہو، قرآن پڑھا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور اس کو بھی اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا۔ اس کے بعد پوچھے گا کہ تم نے علم کا استعمال کن جگہوں میں کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھلایا، علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھلایا، وقرأت القرآن فیک، اور تیرے لیے، تیری رضامندی کے حصول کے لیے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص بڑا مالدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو انواع و اقسام کا مال عطا کیا تھا، بہت دولت و ثروت کی فراوانی تھی اس کے پاس، ریل پیل تھی۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو جو دولت دی تھی، دولت کا استعمال تم نے کن چیزوں میں کیا؟ وہ کہے گا کہ ہر وہ راہ جس میں تو خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، اس راہ میں میں نے دولت کو خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ اس لیے خرچ کیا تاکہ تمہیں فیاض کہا جائے، سخی کہا جائے۔ فقط قیل، دنیا کے اندر کہہ لیا گیا، تمہارا جو مقصد تھا وہ دنیا کے اندر ہی پورا ہو گیا،
پھر اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو یہ عدم اخلاص کا نقصان ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو تو قبول نہیں کرے گا، الٹے وہ شخص سزا کا حقدار ہوگا، عذاب کا حقدار ہوگا۔ تو قربانی کا جو موسم آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہمارا جذبہ بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، جس عمل کے اندر تقوی ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ارادہ ہے، نیت درست ہے یا نہیں، دل پاک و صاف ہے یا نہیں۔ تو دل کے اندر جیسا جذبہ ہوگا اسی طرح کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ تو قربانی ہم کریں دل کے اخلاص کے ساتھ، میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات میں ہم لوگوں کو اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل کے اندر جو جذبات ہیں عبادات کے تئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو پاک و صاف کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان